السلام علیکم پاکستان۔ گزشتہ چند روز میں ہم نے پاکستان میں مختلف طرح کے حالات دیکھے۔ ہم نے حالات دیکھے 8 فروری کو جس طرح عوام بڑی بھرپور تعداد میں باہر نکلی اور اپنے چیئرمین، اپنے کپتان، اپنے لیڈر کے حق میں ووٹ دیے۔ یہ ایک خاموش انقلاب تھا، لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ کس طرح 8 فروری کی شب گزرتے ہی 9 فروری کے آغاز ہوتے ہی کس طرح عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چوروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ چور چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اپنے نشانات چھوڑ ہی جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فارم 45 پر کس طرح رد و بدل کر کے چوروں کو پاکستان پر مسلط کرنے کی ایک ناکام کوشش جاری ہے۔ پاکستان پر ایک چھوٹے سے ٹائم فریم کے لیے ان چوروں کو مسلط کیا جا سکتا ہے، مگر پاکستان کی عوام کی حکمرانی کا حق ہرگز ان چوروں کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے اور جمہور کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف جمہور ہی کے پاس ہے۔ پاکستان پر کوئی بھی شخص مسلط نہیں کیا جا سکتا جب تک پاکستان کی عوام اس کو تسلیم نہ کر لے۔ پاکستان پر ان لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو پاکستانی عوام نے اکثر مسترد کیا۔ ان کو پاکستان پر مسلط کرنا انتہائی بونڈی اور ناکام کوشش ہے۔ انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے اس مینڈیٹ کی چوری کا بدلہ لے گی، اپنے کپتان کے جیل میں ہونے کا بدلہ لے گی، اور انشاءاللہ کپتان کی کال پر پوری قوم اتوار کو ایک بار پھر سے باہر نکل کر پرامن مگر شدید احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور یہ نعرہ ایک بار پھر سے بلند کرے گی کہ مینڈیٹ چوروں کی سرکار ہرگز یہ قوم قبول نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ جلد چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک بار پھر وہ ہمارے ساتھ اس تحریک کا، اس حقیقی آزادی کی تحریک کا پرچم ہمارے ساتھ پوری قوم کے ساتھ مل کر بلند کریں گے۔ پاکستانی عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر دیتی، جب تک حقیقی معنوں میں پاکستان کو آزاد نہیں کرا دیتی، جب تک اس مسلط شدہ ٹولے سے پاکستان کو آزادی نہیں مل جاتی۔ پاکستانی قوم انشاءاللہ اپنے کپتان کے سربراہی میں حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔